السلام علیکم، میرا نام ممتاز خان ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے بارے میں۔ پاکستان اولیاء اللہ کی سرزمین۔ عوام الناس اولیاء سے محبت کرتے ہیں مگر اللہ کے احکامات پر عمل نہیں۔ نتیجہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں۔ دائیں طرف یہ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں جو تبلیغی جماعت کی پوری دنیا کے امیر، اور ساری زندگی انہوں نے دین کی محنت میں لگا دی۔ زندہ ولی تھے، اب وفات ہو گئی ان کی، حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب۔ لاکھوں آدمیوں کو انہوں نے دین کی دعوت دی، کتنے ہی لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ ہمارے سامنے ہیں جناب مفتی تقی عثمانی صاحب، جید عالم۔ اس وقت دنیا میں جتنے علماء کرام ہیں ان میں ان کا ایک مقام ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب۔ اور بڑے بڑے علماء ان سے آ کر سیکھتے ہیں، اور کراچی دارالعلوم میں ہوتے ہیں یہ۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رائے ونڈ میں مقیم تھے۔ تبلیغی جماعت جو دنیا بھر میں دین کی کام کرتی ہے، لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے مراکز ہیں، اس کے امیر۔ تقی عثمانی صاحب بہت سے مدارس چلا رہے تھے جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی تھی، اللہ اور رسول کی بات ہوتی تھی۔ یہ ہیں پروفیسر محمد رفیق صاحب ہمارے بائیں طرف، اور پروفیسر محمد رفیق صاحب بھی ایک ہی ہیں بس اس وقت سمجھ لیں دنیا میں، اور یہ تینوں اللہ کے ولی ہیں۔ یہ تینوں اللہ سے محبت کرنے والے، اور اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کی نشانی کیا ہے، اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو دین کی دعوت کے لیے مخصوص کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مبارک زندگی، انبیاء اکرام کی ساری زندگی دین کی محنت میں لگی۔ دین کیا ہے؟ یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اور جو لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں ان کے متعلق اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سادہ زندگی سب کی، انتہائی سادہ زندگی گزارنے والے لوگ، اور صرف اللہ کے لیے زندہ رہنے والے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ان کا کام، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی مخلوق کو دین سے سیراب کرنا، اللہ کے قرآن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بتانے۔ ان کی ساری زندگیاں اس میں گزر گئیں۔ یہ تینوں حضرات جو ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ہم لوگ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان میں سے ابھی دو حیات بھی ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیق صاحب، یہ دونوں حیات ہیں۔ ان سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں، ان سے آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ اب تو ان کے تو لیکچرز یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ تو ایک ذخیرہ ہے ان کے پاس دین کے علم کا، جس سے کہ آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ حضرات وہ ہیں کہ اگر حکومت پاکستان ان لوگوں سے مشورہ کر کے پاکستان کو چلانے کی کوشش کریں تو پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اور اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں اور کسی کے آگے نہیں جھکاتے، اور اپنی ساری زندگی کو اللہ کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ ان کے جو کام ہوتے ہیں صبح سے شام تک کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ چاہتے یہی ہیں، اللہ نے دنیا میں بھیجا اس لیے ہمیں کہ دنیا میں ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور اپنے نفس کو صحیح رکھنے کے لیے اور شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔
اللہ چاہتے ہیں ہم سے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ جو اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتا وہ ناشکرا ہوتا ہے، اور عربی میں اسے کافر کہتے ہیں۔ تو جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا، یعنی وہ مسلمان ہیں مگر دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہو رہے، جبکہ اللہ ہر مسلمان سے چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز کی کوشش کرے، ہر مسلمان اس چیز کی کوشش کرے کہ علم سیکھے، کیونکہ اللہ کا پہلا حکم جو وحی میں آیا وہ اقرا تھا۔ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ دین کا علم سیکھے، اور سیکھے کہ دنیا میں زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق کیسے گزارنی ہے، کیونکہ مسلمان کی زندگی تو اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، اپنی مرضی کی نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کا تابع دار ہوتا ہے، وہ اللہ کی ماننے والا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد اللہ کے احکامات کی تکمیل ہوتا ہے، چاہے اس کی گھر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، تجارت کی زندگی ہو یا دفتر کی زندگی ہو۔ وہ ہر وقت اس چیز کا دھیان رکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے صبح وہ اپنے گھر سے جب نکلتا ہے اور شام تک جو بھی کام وہ کر رہا ہے، یا وہ گھر میں بھی اگر موجود ہے تو اس کی نظر اپنے اوپر ہوتی ہے، لوگوں پر نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ انسان غیبت، تہمت اور بہتان سے بچا رہتا ہے، کیونکہ اس کو دوسروں کی برائیاں، دوسروں کے غلط اعمال نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ جب آپ کی نظر آپ کے اپنے اعمال پر ہوتی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ آپ کے دل میں پکا ہوتا ہے، اور اللہ میرا رب ہے اور میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو آپ ایک زندہ انسان کی طرح ہوتے ہیں، غفلت میں نہیں پڑے ہوتے۔ تو جب آپ زندہ انسان کی طرح ہوتے ہیں اور آپ کو یہ دھیان ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ دیکھ رہے ہیں، تو اپنے اعمال میں رک جاتے ہیں، جہاں اللہ کی نافرمانی والی بات ہوتی ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ آپ کی زبان آپ کے قابو میں ہوتی ہے، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، آپ کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، آپ کے کسی عمل سے کسی کو، انسان کو تکلیف نہیں پہنچتی، بلکہ انسانوں کے فائدے والی زندگی آپ کی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بھی بلاتے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، کیونکہ جو علم ہم نے حاصل کرنا ہے ہر مسلمان نے، وہ دو طرح کا علم ہے۔ ایک علم وہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے اور اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اور دوسرا علم وہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ تو ایک چیز ہم میں سے نکلی کہ مخلوق خدا کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ اگر ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر رہے ہیں، مگر اللہ کے بندوں کو اگر ہم کسی بھی طرح پریشان کر رہے ہیں تو اللہ ہم سے ناراض ہوں گے، اور یہ ناراضگی ایسی ہے کہ جس میں اگر اللہ سے معافی بھی مانگیں تو اللہ کہیں گے پہلے اس شخص سے معافی مانگو جس کا تم نے دل توڑا ہے، جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے، اور جب تک وہ شخص ہمیں معاف نہیں کرتا ہمارے لیے پھر عذاب ہے آخرت میں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ آج 24 مارچ 2023 ہے، اور آج رمضان کا دوسرا روزہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل لیں۔ اگر رمضان میں بھی ہم اپنے اندر تبدیلی نہ لے کے آئے، اصل تبدیلی انسان کے اپنے اندر آتی ہے۔ انسان کا دل جب بدلتا ہے، جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے اور پکا ارادہ کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، انسان تو غلطی کرتا ہے، دنیا تو بنی ہی غلطی کے اس میں ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام
حضرت ابو علیہ السلام کے کہنے میں آئے، وہ شیطان کے کہنے میں آئی اور غلطی ہو گئی۔ غلطی تو انسان کرے گا، انسان فرشتہ نہیں ہے۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں، اللہ نے دونوں طرح کی چیزیں رکھی ہیں، اچھائی اور برائی دونوں قوتوں کو رکھا ہے۔ تو برائی سے بچنا اور اچھائی پہ چلنا یہ ہمارا کام ہے۔ تو رمضان میں یہ جو مہینہ پورا مہینہ ہے، یہ اس کی پریکٹس کا مہینہ ہے۔ اس پہ ہم نے سیکھنا ہے کہ اپنی زبانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے خیالات کو کیسے اپنے اللہ کی رضا کے تابع کر دیں، وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے بچیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہوگی کہ ہمیں سچ بولنا شروع کرنا ہوگا۔ جو انسان جھوٹا ہوتا ہے وہ کبھی بھی، اس کی توبہ بھی سچی نہیں ہوتی۔ وہ تو اللہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ بھی جھوٹی کرتا ہے، کیونکہ اس کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں جھوٹ بولنے سے توبہ کرنی ہے اللہ سے، اور سچ بولنے کا ارادہ کرنا ہے، کیونکہ سچ بولنا جو ہے، ہمارے اللہ سچے، قرآن سچا، ہمارے نبی سچے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی سنت کفار مکہ نے جس کا ذکر کیا، کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں۔ اگر مسلمان کی زندگی میں صداقت نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہاں ہے؟ اگر حضور سے محبت کے ہم دعوے دار ہیں تو ہمیں سچ بولنا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے اللہ کے احکامات کے تابع ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے، اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ نہ ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے، نہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے، کیونکہ اللہ نے تو واضح طور پہ کہہ دیا نا۔ اللہ پاک نے تو قرآن میں فرما دیا کہ اگر تم اپنے اعمال ٹھیک کرنا چاہتے ہو اور اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہو تو تمہیں سچ بولنا ہوگا۔ اگر ہم سچ نہیں بولیں گے تو ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ ہم حج کریں، عمرہ کریں، زکوٰۃ دیں، خیرات کریں، کیونکہ جھوٹ انسان دنیا کے لیے بولتا ہے، آخرت کے لیے کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھیں گے آپ۔ انسان جھوٹ بولتا ہے دنیا کے لیے، تاکہ اسے دنیا مل جائے۔ تو دنیا کے حصول کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ کبھی وہ کوئی بات کہتا ہے، کبھی کوئی بات، وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، یہ جھوٹا آدمی ہوتا ہے۔ سچا آدمی وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا۔ سچا آدمی کبھی ملاوٹ نہیں کرے گا، کم نہیں تولے گا۔ سچا آدمی اپنے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو پورے 8 گھنٹے کرے گا، ایسا نہیں کرے گا کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی اور 6 گھنٹے کر لی۔ ایک سچا مسلمان وقت کی پابندی کرے گا، ایک سچا مسلمان ایمان والا ہوگا۔ تو یہ سب چیزوں جو جڑی ہوئی ہیں وہ آپ کے سچ سے جڑی ہوئی ہیں۔ جب تک آپ سچ بولنا یہ قوم نہیں شروع کرے گی، جب تک مسلمان سچ نہیں بولیں گے، اس وقت تک ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمارے حالات نہیں بدلیں گے، ملک میں انصاف نہیں ہوگا۔ ملکوں میں انصاف اسی وقت ہوگا جب لوگ سچ بولیں گے۔ جب لوگ سچ بولیں گے تو وہ جو بات کریں گے عدالت میں جا کے وہ سچی بات ہوگی، وکیل بھی سچا کیس لے گا، گواہ بھی سچی گواہی دے گا، جج بھی سچا فیصلہ دے گا، تو انصاف قائم ہو جائے گا، تو سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں اس میں ایک فریق سچا ہوتا ہے، ایک جھوٹا ہوتا ہے۔ وکیل تو دونوں کے کیسز لے لیتے ہیں، سچ بولنے والے کا بھی، جھوٹ بولنے والے کے بھی، دونوں سے پیسے لے لیتے ہیں، اور وہ پورے دلائل دیتے ہیں اس کے لیے کہ یہ سچ، جھوٹ جو بول رہا ہے آدمی اس کے لیے بھی دلائل ہوتے ہیں کہ یہ سچا ہے، سچ والا تو ہے ہی سچا۔ تو جج کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ جو گواہی دے رہے ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔
جب تک ہم اپنے اللہ کو پہچانیں گے نہیں، اللہ کی معرفت نہیں آئے گی، اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، اللہ سے ڈر نہیں ہوگا اور اللہ کو رب نہیں تسلیم کریں گے، ہماری زندگی نہیں بدلے گی۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو رب تسلیم کرنا اور اللہ سے تعلق رکھنا اور اپنے اعمال پر نظر رکھنا، دوسروں کے اعمال پہ نظر نہیں رکھنی، اپنے اعمال پہ نظر رکھنا، یہی مسلمان کا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے پیاروں، سب سے پہلا کام کریں کہ خود بھی سچ بولیں اور دوسروں کو بھی سچ کی تلقین کریں۔ ہم اگر سچ نہیں بولیں گے تو یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا، نہ ہماری دنیا بنے گی اور نہ آخرت بنے گی۔ جسے ہم دنیا سمجھ رہے ہیں کہ بن گئی، پیسہ آ گیا، مکان آ گئے، یہ سب چیزوں کی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ہے دین کی، دین پہ چلنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ ایک مسلمان جو ہے اس کی زندگی کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد دنیا سمیٹنا اور جمع کرنا نہیں ہوتا۔ آج یہ جتنی لڑائی چل رہی ہے، یہ سب کس چیز کی لڑائی ہے؟ کہ میں کتنا مال لے لوں۔ ایک آدمی ہوتا ہے، اس کی حیثیت اوقات یہ ہوتی ہے کہ ایک چرپائی سے 2 چرپائیوں پہ نہیں سو سکتا، ایک جوڑے سے زیادہ 2 جوڑے نہیں پہن سکتا، 2 ٹوپیاں نہیں پہن سکتا، 2 جوتے نہیں پہن سکتا، اور جتنا معدہ اس سے زیادہ کھانا کھا نہیں سکتا۔ یہ انسان کی حیثیت ہے، مگر انسان کی حوث کی کوئی انتہا نہیں، اور یہ سب چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور زندگی کا پتہ نہیں۔ بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے ہیں۔ ابھی بیٹھے تھے، بڑے صحت مند تھے، لوگ کہتے ہیں ہاں کیا ہو گیا بھائی، یہ کیسے مر گیا؟ مر گیا، موت آئی، مر گیا۔ چلتے پھرتے مر جاتے ہیں، سوتے ہوئے مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ موت کا پتہ تھوڑی ہے، سیلاب میں، سونامی میں، زلزلے میں، کسی وقت بھی کبھی بڑے پیمانے پہ لوگ مر جاتے ہیں، آفات آتی ہیں۔ تو مرنا تو سب نے ہے نا، جو دنیا میں آیا اس نے مرنا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل ہے آخرت کی تیاری، اصل ہے دنیا سے جانا تو اپنے رب کو راضی کر کے جانا ہے، اپنے رب کو ناراض کر کے دنیا سے نہیں جانا۔ تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سچ بولنا اور دین کا علم سیکھنا، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا۔ اصل تو اخلاق ہیں، اور جو آدمی سچا نہیں ہوگا اس کے پاس اخلاق بھی نہیں ہوگا۔ تو سچ بولنا اور دین کے اندر پورے کا پورا داخل ہو جانا، اور انسانوں کی خدمت کرنا، جو ہم میں سے اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ کو ہم اپنا رب مان لیں گے، اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لیں گے، اللہ ہمارے دوست بن جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اور کسی کو اپنا رب نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے کہ یہ ہمارا یہ کام کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ صرف کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارے سارے کام کرتا ہے، اللہ ہی نے زندگی دی، موت دی، اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہی نے بیوی دی اور بچے بھی اللہ ہی نے دیے، دنیا میں کسی کی طاقت نہیں کہ کوئی دے دے۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو اللہ ہی پال رہے ہیں، کسی میں طاقت نہیں کہ وہ پال سکے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اترتے ہیں، الا تخافوا ولا تحزنوا، نہ وہ ڈریں اور نہ وہ غم کریں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور ان کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے جنت کا وہ تمہیں ملے گی۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم ان کے دوست اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس چیز کی خواہش کریں گے وہ بھی دیں گے، اور جس کا وعدہ کیا ہم نے وہ بھی دیں گے۔ نزل من غفور الرحیم، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ تینوں حضرات جن کے بارے میں نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں،
تو یہ پاکستانی ہیں، پاکستان کی شخصیات ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں کہ ان کی ساری زندگیاں اللہ کی دین کی خدمت میں لگ گئی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، کیونکہ یہ ہر وقت ان کی سوچ یہ تھی ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ آؤ ہم بھی اپنے رب کو راضی کریں اور اللہ کی بات کو مان لیں، سچ بولیں، نیک اعمال کریں، وعدہ پورا کریں، انسانوں کی خدمت کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں اور اپنے یقین کو مضبوط کریں کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قبر کا عذاب حق، اللہ راضی ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، ورنہ اللہ ناراض ہو گئے تو نہ دنیا بنے گی نہ آخرت۔ اللہ پاک ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین بزرگوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، انسانوں سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے ذہن میں نیک خیالات، نیک نیت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب چیزیں اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں، اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی کہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ تو ہدایت تو جب ملے گی جو انسان سچ بولے گا، اگر زبان سے ایک آدمی سچ نہیں بول رہا تو ہدایت نہیں ملے گی۔ آج سے ارادہ کریں، انشاءاللہ رمضان المبارک ہے، اس میں ہی اپنی زندگیوں کو بدل لیں اور اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔